السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا لاء اسفیئر۔ اسٹوڈنٹ، آج کا ہم قانونی شہادت آرڈر کا آج کا جو لیکچر ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم آرٹیکل 18 سے لے کے 29 تک آف قانونی شہادت آرڈر یہ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے کے لیکچر نمبر 3 آف قانونی شہادت آرڈر لیکچر سیریز میں ہم نے پڑھا تھا کہ who may become as a witness, who may give testimony, who may testify، یا پھر ہم نے بتایا کہ کمپیٹنسی آف وٹنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک وٹنس کب کمپیٹنٹ ہوگا کہ وہ گواہ دے سکے عدالت میں۔ ٹھیک ہے، آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے، آپ لوگ اکثر ایک ذکر سنتے ہوں گے کہ یہ فیکٹس آف دا کیسز ہیں، یہ ایونٹس آف دا کیسز ہے، فیکٹس ان ایشو ہے، کہ کون کون سے فیکٹس ریلیونٹ فیکٹس ہیں، کون کون سے فیکٹس ارریلیونٹ فیکٹس ہیں۔ تو اس کے بارے میں آج ہم ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل نمبر 18 آف QSO۔ ٹھیک ہے، قانونی شہادت آرڈر۔ آج کے لیکچر میں ہم فیکٹ ان ایشو کے اوپر بات کریں گے، ریلیونسی آف فیکٹ، ارریلیونٹ فیکٹ، آئیڈینٹیفیکیشن آف کریکٹ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو ایک آج کا جو آرٹیکل نمبر 18، 19 اور 20 ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا آپ کے لیے میں اس میں ڈیٹیل بحث بھی کروں گا، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے میں سمجھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک اسکیچ ڈرا کروں گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہے کہ آرٹیکل نمبر 18 کہتا ہے آف قانونی شہادت آرڈر کہ چاہے کوئی بھی پروسیڈنگز ہو، اس میں کورٹ آف لا عدالت جو ہے وہ ایویڈنس ریکارڈ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کن چیزوں کے بارے میں؟ وہ اگر وہ ایویڈنس ریلیونٹ فیکٹس اس کے بارے میں ہے تو اس کو ریکارڈ کر سکتی ہے، اس کو اپرائز کر سکتی ہے، یا اگر وہ ایویڈنس فیکٹس ان ایشو کے بارے میں، فیکٹس ان ایشو۔ ٹھیک ہے، اور اس سے علاوہ نوٹ ادروائز کا سیکشن میں ایک ورڈ یوز ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نوٹ ادروائز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارریلیونٹ فیکٹس جو ہے تو عدالت صرف ریلیونٹ فیکٹس کے جو ایویڈنسز ہے اس کو ریکارڈ کر سکتی ہے، یا جو فیکٹس ان ایشو ہے صرف اس کو کیا کر سکتی ہے، اپرائز کر سکتی ہے، اس کو ریکارڈ کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ادروائز کا جو لفظ یوز ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، میں نے آپ کو بتایا، اس کا مطلب ہے کہ ارریلیونٹ فیکٹ۔ ٹھیک ہے، ارریلیونٹ فیکٹس عدالت اس کو اپرائز نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب وٹ از ریلیونٹ فیکٹ، یہ ایک کویسچن مارک ہے ہمارے ذہن میں، اور وٹ از فیکٹ ان ایشو۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے جو ایکچوئل کرائم سین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو موقع واردات ہوتا ہے، جو کسی کرائم سین سے کسی ٹرانزیکشن، کسی وقوع کے جو اس کے جو حقیقی خد و حال فیچر ہوتے ہیں کہ کس طرح قتل کیا گیا ہے، کس کو قتل کیا گیا ہے، کس نے قتل کیا گیا ہے، وہ اصل جو کہانی ہوتی ہے اس کو ہم فیکٹس ان ایشو۔ ٹھیک ہے، وہ فیکٹس جو اس مسئلے، جو اس آفینس میں کمٹ ہوئے ہیں، وہ فیکٹس جو ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں اس ایشو میں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، فیکٹس ان ایشو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی فیکٹس جو کہ اس میں ایشو سے لیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کلوزلی ریلیٹڈ ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ریلیونٹ فیکٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈیٹیل ڈسکشن اس پہ کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک گھر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک گھر ہے، اس میں اے رہتا ہے اور یہاں سے بی آتا ہے اے کو مارنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ لیٹ سپوز اس کا مرڈر کرتا ہے، انٹینشن اس کی ہے کہ اس کا مرڈر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ قتل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر باہر سے سی ایک بندہ ہے جو کہ اس چیز کو کیا کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لیٹ سپوز اس کے اوپر ہم ڈیٹ ڈال لیتے ہیں 1/1/2005 یہ ہے۔ ٹھیک ہے، سی یہاں پر آتا ہے، یہ چشمدید گواہ ہے، ٹھیک ہے، آئی وٹنس ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ میں نے بی کو دیکھا ہے اے کا مرڈر کرتے ہوئے، تاریخ یہ تھی اور 8 بجے تھی، کس کے؟ شام کے 8 بجے تھی۔ ٹھیک ہے،
یہ کون بتاتا ہے؟ یہ اس کی بتاتا ہے کہ میں نے بی کو دیکھا ہے اے کا مرڈر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ جو آکولر وٹنس ہے، آئی وٹنس ہے، اس کی بعد میں اس کی آئی وٹنس جو ہے نا، تو یوزولی جو سزائیں وغیرہ ہوتی ہے نا، سینٹینسز وغیرہ، پنشمنٹ، نوٹ کیپٹل پنشمنٹ، کیپٹل پنشمنٹ کے لیے اس کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو اور سزائیں ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ آکولر ایویڈنس کے ہوتے ہوئے وہ الاٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پنشمنٹ اس کو مل جاتی ہے. لیکن جہاں پر کیپٹل پنشمنٹ سے میرا مطلب ہے کہ لائف امپریزنمنٹ، اور جہاں پر ڈیتھ سینٹینس کی بات آتی ہے تو وہاں پر کیا کرتے ہیں عدالت اس آکولر وٹنس کی کوربریشن، تصدیق ضرور کرتی ہے with the material facts، ٹھیک ہے. یہاں پر مٹیریل فیکٹس کون کون سے ہیں؟ یہاں پر مٹیریل فیکٹس یہ ہے کہ ایک کا کیا ہو گیا، پوسٹ مارٹم ہو گیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر سی نے بھی پتا ہے کہ اس کو پسٹل سے 30 بور پسٹل کی بلٹ سے لگا ہے یہ، اور اس کی وجہ سے مر گئے. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہمارے پاس ایف ایس ایل رپورٹ وغیرہ آتی ہے تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں کہ یہ بھی کس سے 30 بور جو پسٹل ہے اس کا بلٹ سے ہی اس کی مرڈر ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیٹ سپوز یہ کیا ہے، یہ مٹیریل فیکٹس ہے اس کیس میں. تو یہ جتنے بھی اس کے فیچر جو ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا قتل ہونا، کس چیز سے قتل ہونا، کس نے قتل کیا، آکولر ایویڈنس، یہ فیکٹس ان دا ایشو ہے. یہ ہمارے پاس کیا ہے سب کے سب، یہ ہے فیکٹس ان ایشو. آن دا ادر ہینڈ لیٹ سپوز ہم تھوڑی 2-3 دن پہلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس واقعے ہونے سے 2-3 دن پہلے ہی آ جاتے ہیں، یا اس طرح کرتے ہیں کہ 2-3 دن بعد کے حالات جو ہے اس کو منظر عام پر لے کر آتے ہیں. یہ کیا ہو گیا، فیکٹس ان ایشو ہو گئے، ٹھیک ہے. آرٹیکل نمبر 18 بھی اس چیز کے بارے میں بولتا ہے کہ عدالت اگر کوئی ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف فیکٹس ان ایشو کے حوالے سے اور ریلیونٹ فیکٹ کے حوالے سے ہی ریکارڈ کریں گی، وہ اپرائز کریں گی. اس سے علاوہ ارریلیونٹ فیکٹ، اگر وہ بات میں ہم آگے پڑھیں گے کہ ارریلیونٹ فیکٹ کس طریقے سے ریلیونٹ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کے بعد پڑھیں گے. لیٹ سپوز سی جو یہاں پر کیا تھا، وٹنس نا، آئی وٹنس تھا، وہ یہ بولتا ہے کہ عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے، پروف بتاؤ. وہ یہ بولتا ہے کہ میں نے بی کو پسٹل خریدتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے پسٹل خریدی تھی، ٹھیک ہے. اور جب بعد میں مرڈر ویپن جب پولیس کیا کرتے ہیں، سیز کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ وہی پسٹل تھی جو کس نے خریدی تھی، بی نے، ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ بولتا ہے یا اس کے پاس پسٹل نہیں ہے، یہ خنجر وغیرہ سے وار کرتا ہے، وہ اس کو اس کی قتل کرتا ہے. تو جو اور مٹیریل فیکٹس ہے فورینسک سائنس لیبارٹری، ان اس سے جو ہمیں معلومات ملتا ہے وہ ریلیونٹ فیکٹ آف دا کیس بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ریلیونٹ فیکٹ آف دا کیس وہ فیکٹس ہیں جو کلوزلی ریلیٹڈ ٹو دا مین ٹرانزیکشن اور ٹو دا مین انسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا، تو یہ فیکٹس ہمارے پاس کون سے بن گئے، یہ ہمارے پاس ریلیونٹ فیکٹ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہمارے کیا ہے، ریلیونٹ فیکٹ ہے ہمارے. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ فیکٹ ان ایشو وہ حقائق ہوتے ہیں جو ایک وقت پر ایک جگہ پر. لیٹ سپوز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سی نے کیا دیکھا تھا، ڈی کا مرڈر ہونا، ایک کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا تھا اور ٹائم وغیرہ. یہ سب چیزیں ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ پر سی نے دیکھے تھے یا نہیں دیکھے تھے نا. تو یہ کیا ہو گئی، یہ فیکٹس ان ایشو ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جو اور باتیں وغیرہ ہے اور انفارمیشن وغیرہ ہے وہ اس کیس سے کیا بن گئی، ریلیونٹ فیکٹس بن گئے، ٹھیک ہے. اچھا اوکولر ایویڈنس اینی شاہد جسے بولتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کہنے پر کیپٹل پنشمنٹ دی جاتی ہے. لیکن لیٹ سپوز اگر یہاں پر بی کو پنشمنٹ دی جائے گی، کیپٹل پنشمنٹ، تو یہاں پر اس کی جو وٹنس ہے اس کو کوربریشن دے گا، ٹھیک ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی. اگر اس کی تصدیق نہیں جاتی تو اور پنشمنٹ تو بغیر تصدیق کے ہی دیں گے. بٹ یہ جو ہے اگر کیپٹل پنشمنٹ یا ڈیتھ سینٹینس لائف امپریزنمنٹ وغیرہ دیتے ہیں تو کیا کرے گا، اس کی کوربریشن ضروری ہے، ٹھیک ہے.
ادروائز یہ اس کے جو فیکٹ ان ایشو کے علاوہ جتنے بھی فیکٹس ہیں نا وہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور سرکمسٹانشل ایویڈنس کے اوپر اس کے بیس پر کبھی بھی کوئی عدالت وغیرہ جو ہے وہ کیا نہیں دیتی, پنشمنٹ نہیں دیتی. ہاں جب وہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز کیا ہیں, وہ اگر کوروبریشن ہے ود دا مٹیریل فیکٹس, مٹیریل فیکٹ, ٹھیک ہے, اگر اس کے درمیان ان کی کوروبریشن ہے تو پھر کیا ہے, پھر اس میں سینٹینس دی جا سکتی ہے, پنشمنٹ. لیکن ادروائز سرکمسٹانشل ایویڈنسز جو ہے اس میں آپ کو کیپٹل پنشمنٹ کبھی بھی سرکمسٹانشل ایویڈنس کے بیس پر نہیں دیا جاتا. اچھا اس کے بعد ایک اور کنسیپٹ ہے کہ جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں, میں آپ کو ریلیونٹ فیکٹ کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹ سپوز یہاں پر اے, ٹھیک ہے, اس کو بی آ کر کیا کرتا ہے, چاقو سے اس کے اوپر وار کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ سی ہے, آپ یہاں پر اے کی مدد کرنے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کر رہا ہوتا ہے, بھاگ چکا ہوتا ہے یہاں سے کیا ہو گیا, بھاگ گئے یہاں پر, ٹھیک ہے. تو ایک اسی موقع پر کیا جاتے ہیں, پولیس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو اطلاع مل جاتی ہے. آپ اے کو بچانے کے لیے اس کی جو جسم ہے اس سے چاقو کو باہر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے جسم سے آپ چاقو کو باہر نکالتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چاقو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور یہ پڑا رہتا ہے زمین پر. تو جب پولیس یہاں پر آئے گی تو سب سے پہلا تاثر یہ پڑے گا کہ سی نے ہی اس کا مرڈر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح اکثر یہ فلم سین وغیرہ میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پولیس کیا کرتی ہے, جو اوفینڈر ہے وہ تو چلے جاتا ہے اور یہاں پر ہیرو کو چاہے جو بھی ہو بچانے والے کو پولیس پکڑ لیتی ہے. تو یہ ریلیونٹ فیکٹ یہ اس کیس سے جڑے ہوتے ہیں. ریلیونٹ فیکٹس وہ ہوتے ہیں جو کیس سے کلوزلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ سیم پلیس اور سیم ٹائم پر. یہ دیکھیں نا, جب بھی یہاں پر آیا ہوا تھا اور اس نے اس کو چھری ماری تھی, آپ کے وہاں پہنچنے پر دیر لگ گیا. تو یہ سیم پلیس پر اکر تو ہو گیا لیکن سیم ٹائم تو نہیں ہے نا. تو ریلیونٹ فیکٹس وہ فیکٹس ہیں جو کبھی کبھار ہو بھی میں اکر اور میں ناٹ اکر, ٹھیک ہے, ریلیونٹ فیکٹ. ہاں البتہ ریلیونٹ فیکٹ کو جب پروف کیا جاتا ہے تو تب ریلیونٹ فیکٹ جو ہے, میں آپ کو بتا کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس جتنے بھی لوگ کیس میں پیش کرتے ہیں تو وہ سارے ریلیونٹ فیکٹس کے اوپر بیس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھار یہ ریلیونٹ فیکٹ جو ہے یہ کیا پڑ جاتا ہے, یہ غلط پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب اس کو کورٹ اپرائز ہی نہیں کرتی, اس کو فالس کنسیڈر کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو سیکشن نمبر 18 ہے کہ ایویڈنس may be given of fact in issue and relevant fact. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other fact as are hereinafter declared to be relevant and of no others. ٹھیک ہے, یہاں پر بتایا گیا ہے کہ عدالت ویری سمپل کہ عدالت کس چیز کو اپرائز کرے گی, عدالت صرف ایویڈنس کس چیز کے بارے میں ریکارڈ کرے گی. نمبر فرسٹ ہے فیکٹس ان ایشو, اور دوسرا نمبر کیا ہے, عدالت کس کے بارے میں ایویڈنس کو ریکارڈ کرے گی اور اس کو اپرائز کرے گی, وہ ہے ریلیونٹ فیکٹس, ٹھیک ہے. تو ریلیونٹ فیکٹس آرٹیکل نمبر 18 ویری سمپلی یہ بتاتا ہے کہ عدالت اور کسی بھی پروسیڈنگ میں اگر ایویڈنس ریکارڈ کیا جاتا ہے تو وہ فیکٹس ان ایشو کے بارے میں یا تو ہوگا یا جو ریلیونٹ فیکٹس ہے, ریلیونٹ فیکٹس میں آپ کو بتا دیں جو کہ انسیڈنٹس سے کہیں نہ کہیں اس سے ملے جائے, اس سے مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں انسیڈنٹ سے وہ فیکٹس ملے ہوتے ہیں, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ریلیونٹ فیکٹس بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ جو ارریلیونٹ فیکٹ ہے, ارریلیونٹ فیکٹس ارریلیونٹ فیکٹ یہ ہے اس کیس میں آرٹیکل نمبر 18 میں ارریلیونٹ فیکٹ کا ذکر نہیں کیا گیا, لیکن ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کیس سے ریلیٹڈ ارریلیونٹ فیکٹ کون سے ہوں گے. ہم نے یہاں پر بتایا کہ بی نے کس کا مرڈر کیا,
ए का। लेट सपोज, और यहाँ पर गवाह कौन था? सी, और सी बताता है कि डी ने ए का मर्डर किया, तो ये इररेलेवेंट हो गया ना, क्योंकि ये फैक्ट्स ऑफ द केस जो है उससे दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो डी है ये क्या है? ये इररेलेवेंट फैक्ट है। या डी के बारे में जो बात सी बताता है ये क्या है? ये इररेलेवेंट फैक्ट्स ऑफ द केसेस है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 18 हो गया। अब हम मूव करते हैं आगे आर्टिकल नंबर 19 की तरफ। अच्छा, आर्टिकल नंबर 19 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 19 भी रेलेवेंट फैक्ट्स के बारे में ही बताता है। इसको रीड करते हैं। आर्टिकल 19 ये बताता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, facts which though not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and place। ठीक है, यहाँ पर हम बताते हैं कि वो फैक्ट्स जो कि ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? वकुआ को कहते हैं, क्राइम को कहते हैं। ठीक है, चाहे वकुआ के जो मतलब एक ऑफेंस कमिट होता है तो उस पूरे एक्शन को और ऑफेंस से कमिट होने को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, वो फैक्ट्स जो कि ट्रांजैक्शन से क्लोजली रिलेटेड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रेलेवेंट फैक्ट्स, उसको हम कहेंगे। ठीक है, ये रेलेवेंट फैक्ट्स है। यहाँ पर एक लैटिन फ्रेज है, लैटिन फ्रेज है res gesti या res gesti। ये res gesti भी बेसिकली रेलेवेंट फैक्ट्स ही है। ठीक है, res gesti वो इंसिडेंट है, वो फैक्ट्स है जो क्लोजली रिलेटेड हो टू द मेन ट्रांजैक्शन और जो क्या हो अकर हुए होते हैं एट डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट टाइम पर, लेकिन इसके साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं इस मेन ट्रांजैक्शन के साथ। रजिस्ट्री उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आगे इसकी जो इंटरप्रिटेशन है या इसके आगे जो कमेंट्री है, रूल ऑफ रेजिस्ट्री। तो रेजिस्ट्री हैज बीन ब्रॉडली डिफाइंड एज मैटर incidental to the main fact and explanatory to it, including act and word which are so closely connected therewith as to constitute part of transaction। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, ये एक्शंस भी हो सकता है जो कि एसोसिएटेड होते हैं मेन ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है, और रेलेवेंट फैक्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह के ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम मूव करते हैं आर्टिकल नंबर 20 तक के फैक्ट्स व्हिच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू। अब ये आर्टिकल जो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मेरे ख्याल से 63 तक ये आर्टिकल्स हैं सारे, ये आपको ये बताते हैं कि कौन कौन से फैक्ट्स को आपने रेलेवेंट कंसिडर करना है। ठीक है, कौन कौन से इस तरह के इररेलेवेंट फैक्ट्स हैं जो कि बाद में रेलेवेंट कंसिडर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताते हैं। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तो फैक्ट्स इशू और रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 19 भी क्या बताता है कि रेलेवेंट फैक्ट जो है रजिस्ट्री उसके क्लोजली रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन की क्लोजली रिलेटेड जो फैक्ट्स है उसको कंसीडर किया जाता है। अब आर्टिकल नंबर 20 की बारी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर, ये क्या बताता है? इसको रीड करते हैं कि फैक्ट्स व्हिच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि वो फैक्ट्स, ठीक है, जो क्या हो, कोई ओकेजन हो या काज और इफेक्ट हो। ठीक है, काज और इफेक्ट हो। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर अच्छा यही हो, लेकिन ये फैक्ट्स किसके ओकेजन, किसके काज और इफेक्ट होंगे? रेलेवेंट फैक्ट के। ठीक है, जो रेलेवेंट फैक्ट के ओकेजन है उसके काज और इफेक्ट है वो भी क्या है हमारे पास? वो भी हमारे पास रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ए जो है
robbed B, A نے robbery commit کی ہے اور کس کے سامان پر؟ B کے سامان پر، یعنی A نے B کو لوٹا ہے یا نہیں، یہ کوشچن ارائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے کہ اچھا چلو اس کو چھوڑتے ہیں. ہاں یہ بھی صحیح ہے. The fact that shortly before the robbery B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant. کہ کیا A نے B سے robbery کی ہے؟ تو ہاں ایک فیکٹ اس کے اندر آتا ہے کہ B کے پاس کچھ منی تھی جو کہ اس کے پوزیشن میں تھا اور اس نے ایک تھرڈ پارٹی کو کیا کیا؟ تھرڈ پارٹی کو شو کیا اس کو. تو یہ فیکٹ ہے کہ اے کے پاس پیسوں کا موجود ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ ہاں بی کے پاس پیسوں کا موجود ہونا اس بات کی ثبوت ہے کہ اے نے اس کو کیا کیا؟ روب کیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک دوسرا ایگزامپل ہے، اس سے ریلیونٹ ایک ایگزامپل ہے کہ کیا اے نے بی کا مرڈر کیا ہے یا نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہے. تو اس طرح بنتا ہے کہ جو آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر گراؤنڈ پر کیا ہے؟ نشانات ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، وہاں پر سائلنس ہے. ٹھیک ہے، گراؤنڈ پر نشانات ہے، آس پاس کی چیزیں جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، توڑ پھوڑ وہاں پر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں پر موجود اے اور بی ہے، تو اے نے کیا کیا؟ بی کا مرڈر کیا ہوا ہے. تو یہ ریلیونٹ فیکٹس ہے. جیسے اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فیکٹس جو کہ مین انسیڈنٹس یہاں پر گراؤنڈ میں نشانات کا موجود ہونا، وہاں پر چیزوں کا توڑ پھوڑ ہونا، یہ اس بات کی ثبوت ہے اور یہ ایک فیکٹ لیا جائے گا ایک ریلیونٹ فیکٹ کے طور پر. اس کو ہم دیے جائیں گے اس گراؤنڈ کے نشانات کو اور وہاں پر چیزوں کا توڑ پھوڑ ہونا کہ اے نے بی کا کیا مرڈر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اے نے کیا ہے یا کس نے، لیکن یہاں پر کیا کمٹ ہوا ہے؟ یہاں پر مرڈر کمٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یا وہاں پر کسی خون کا موجود ہونا یا وہاں پر کرائم ویپن جس سے اوفینس کیا گیا ہے، ویپن آف اوفینس اگر وہاں پر پایا گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ مرڈر ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ سیکشن نمبر 20 تھا. اس کے بعد ہم جاتے ہیں سیکشن نمبر 21 کی طرف. آرٹیکل نمبر 21 آف قانون شہادت کو یہ کیا بتاتا ہے؟ اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آرٹیکل نمبر 1 یہ ہے کہ موٹیو پریپریشن اینڈ پریویس اور سبسیکوینٹ کنڈکٹ any fact is relevant which show or constitute a motive or preparation for any fact in issue or relevant of fact. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ any motive کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور any preparation یہ اگر any motive اور any preparation کی گئی ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی فیکٹ جو فیکٹ اس سے ظاہر ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو فیکٹ اس کا ریزلٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ ایک فیکٹ ہے. تو اس کو ایسے فیکٹ کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے؟ فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ. ویسے آپ کے مائنڈ میں کوشچن آئے گا کہ ہم یہاں پر بار بار ارریلیونٹ فیکٹ کو ریلیونٹ فیکٹ میں کیوں چینج کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے پیچھے وجہ جو ہے وہ آرٹیکل نمبر 18 ہے کہ عدالت ریلیونٹ فیکٹ اور فیکٹ ان ایشو کے علاوہ کسی بھی فیکٹ کے بارے میں ایویڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ارریلیونٹ فیکٹ کو ہم کس میں شفٹ کریں؟ یا تو فیکٹس ان ایشو میں شفٹ کریں. فیکٹس ان ایشو میں تو شفٹ نہیں ہوتا، لیکن ہم وہاں پر وہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ریلیونٹ فیکٹ میں شفٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آرٹیکل 21 یہ بتاتا ہے کہ ایک فیکٹ جو کہ ریزلٹنٹ ہے کس کا؟ ایک موٹو ایک پریپریشن کا، تو اس کو ہم ریلیونٹ فیکٹ کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے، موٹو کیا ہوتا ہے؟ لیٹ سپوز میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یار یہ کیا ہے؟ یہ ہے اے اور یہ ہے بی. ٹھیک ہے، اے کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈاکومنٹس اس کے بارے میں ہے، بی کے بارے میں کوئی ڈیفیمیٹری ڈاکومنٹس ہے. ٹھیک ہے، اے اس کو وارن کرتا ہے کہ میں آپ کے یہ ڈاکومنٹس کیا کرتا ہوں؟ پبلش کرتا ہوں. بی آتا ہے اور اس کو قتل کر لیتا ہے کہ بھائی اس کو جڑ سے ختم ہی کر دو. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر بی
بی کی یہ مرڈر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کا مرڈر اس وجہ سے کیا گیا کیونکہ اس کا یہ ایکٹ تھا کہ یہ اس کو کیا کرے گا, پبلش کرے گا اس ڈاکومنٹ کو, اور اس ڈاکومنٹ کے پبلش کرنے کی جو خبر ہے وہ بی کے لیے کیا موٹو بن گیا, موٹیویشن سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, تو اس ایکٹ کو پبلش, اگر یہ اس ڈاکومنٹ کو پبلش کرتا تو بی ڈیفیم ہو جاتا. تو بی نے سوچا کہ چلو میں اس کو ہی ختم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو کرائم سین پر جب آتے ہیں پولیس وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ڈیفیمیٹری ڈاکومنٹس تھا, تو لہٰذا اس کا یہ خبر بتانا اس کو کہ میں آپ کی یہ ڈاکومنٹ پبلش کرتا ہوں, تو یہ خبر اس کے لیے بی کے لیے کیا بن گیا, موٹو بن گیا. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے موٹو بن گیا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو موٹو ہے, کوئی پریپریشن ہے, تو وہ کہ اس کو ہم کیا کنسیڈر کریں گے, اس کو ہم ریلیونٹ فیکٹس ہی کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سیکشن 20 آرٹیکل 21 آف قانون شہادت آرڈر ہے. اچھا, اس کے بعد آرٹیکل نمبر 22 کی طرف آتے ہیں. آرٹیکل 22 آف قانون شہادت آرڈر. ٹھیک ہے, آرٹیکل 22 بتاتا ہے کہ فیکٹ نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ریلیونٹ فیکٹس. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ایک ٹرانزیکشن ہے یا ایک انسیڈنٹ ہے, اس کے اندر کچھ فیکٹس ہے لیکن وہ ارریلیونٹ ہے. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف پیریڈ. ٹھیک ہے, یہ اصل میں ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ رول میں, ہائی کورٹ کے جو پریکٹس اینڈ رول اس کا ایکٹ ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک مجسٹریٹ, یہ یوزولی کون کرتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف پیریڈ, یہ اصل میں جو اسٹرینجر اوفینڈرز ہوتے ہیں نا, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا جاتا ہے. لوگوں کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور جو گواہ کہتا ہے کہ میں اس اسٹرینجر اوفینڈر کو جانتا ہوں لیکن مجھے اس کا نام نہیں یاد بظاہر, تو اس کے سامنے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ سسپیشیس لوگ ہوتے ہیں جس کے اوپر شک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مشکوک لوگ ہوتے ہیں, اور کچھ اس میں ڈمیز ہوتے ہیں. ڈمیز بالکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مجسٹریٹ کو پتہ ہے کہ یہ تو بالکل ملوث ہے نہیں, وہ صرف اس وجہ سے کھڑے کرتے ہیں کہ یہ پتہ چلے کہ یہ اطلاع دینے والا بندہ, یہ وٹنس جو ہے, یا یہ صحیح انتخاب کرتا ہے اوفینڈر کا یا صحیح نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کریکٹ یہاں پر ہے کہ کچھ فیکٹ اس طرح ہے کہ جو کہ آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے بعد کیا بن جاتے ہیں, ریلیونٹ فیکٹ آف دا کیس بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر صرف یہ بتایا گیا ہے اس سیکشن میں, سیکشن ورڈ آف دا سیکشن ہے کہ فیکٹس نیسیسری ٹو ایکسپلین اور انٹروڈیوس ان فیکٹ ان ایشو ریلیونٹ فیکٹ اور وچ سپورٹ اور ریبٹ ان انٹرفیس سجسٹڈ بائی فیکٹ ان ایشو اور ریلیونٹ فیکٹ. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفیکیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ مجسٹریٹ کرتا ہے, اور کس کے لیے کرتا ہے, ٹو فائنڈ جو اسٹرینجر اوفینڈرز ہوتے ہیں جس کا کچھ پتہ نہیں چلتا, ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں ہم اوفینڈر کو جانتے ہیں لیکن ہمیں ان کا نام نہیں پتا, تو ہمیں اگر وہ سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے لے جائے تو ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو کہ بالکل ملوث ہی نہیں ہوتے اس واقعے سے, اور کچھ اس طرح مشکوک لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ شاید کہ یہ لوگ اس کرائم میں یا اس اوفینس میں انوالو ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے, اور جو اطلاع دینے والا ہوتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں, تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ سسپیشیس لوگ ہوتے ہیں اور کچھ ڈمیز ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے, ڈمیز وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا جس کا واقعے کے ساتھ بالکل کوئی سروکار ہی نہیں ہو. سسپیشیس وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیا جن کے بارے میں یہ افواہ ہوتی ہے کہ ہاں یہ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈمیز اس وجہ سے یہ آگے کھڑا کرتے ہیں کہ جو وٹنس ہے اس کا پتہ چلے کہ یہ صحیح اوفینڈر کا انتخاب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو کہ جو فیکٹس آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ریلیونٹ بن جاتے ہیں تو اس کی آفٹر آئیڈینٹیفیکیشن وہ ریلیونٹ بن جاتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر وہ بتائے کہ ہاں بالکل یہی بندہ ہے اور اس کو ہی اس فٹنس کے بیان پر سزا ہو جاتی ہے. اس طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کا باقاعدہ ایک ٹرائل وغیرہ چلتا ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنسز, مٹیریل فیکٹس جو ہے اس سے کوریبریشن ہوگی تب جا کے اس کو سزا وغیرہ ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا آرٹیکل نمبر 22 آف قانونی شہادت آرڈر. ہم موو کرتے ہیں آگے آرٹیکل نمبر 23 آف قانونی شہادت آرڈر.
آرٹیکل 23 آف قانون شہادت آرڈر اچھا اسٹوڈنٹ، تو ہم یہاں پر ایک کنسیپٹ پڑھ رہے تھے آرٹیکل 23 آف قانون شہادت آرڈر، ٹھیک ہے. اس کنسیپٹ میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کون کون سے، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ کون کون سے فیکٹ اس طرح ہوں گے جو irrelevant ہے لیکن بعد میں ریلیونٹ بن جائیں گے. کون کون سے وہ فیکٹ جو کہ انسیڈنٹ سے، ٹرانزیکشن سے جڑے ہیں، وہ کیا بن جائیں گے؟ ریلیونٹ فیکٹ بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آرٹیکل نمبر 23 کا کہتے ہیں، آرٹیکل 23 آف قانون شہادت کے بتاتا ہے کہ تھنگ سیٹ اور ڈن بائی کنسپریٹر ان انٹرفیرنس ٹو کمٹ ڈیزائن. کنسپریسی کسے بولتے ہیں آپ کو پتہ نہیں؟ یہ ٹرم آپ لوگوں نے پی سی میں بھی پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. کنسپریسی جب دو یا دو سے زیادہ لوگ آپ اس میں مل جائے اور ایک اوفینس کمٹ کرنے کی کوشش اور ارادہ کریں، پلان کریں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنسپریسی. تو یہاں پر ایک ایلسٹریشن، ایک ایگزامپل دی گئی ہے جس میں 4-5 بندے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک کیا کرتا ہے؟ وہ منی کلیکٹ کرتا ہے. بی کیا کرتا ہے؟ بی کا کام ہے کہ وہ ویپنس وغیرہ خریدے. سی کا کام ہے کہ وہ آگے اس کو ایکسپورٹ کرے دوسرے ممالک کو. تو ان سب کا مقصد، ایک مشن یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا کریں؟ ویجز وار اگینسٹ پاکستان. ٹھیک ہے. لیکن اس میں کسی ایک کا عمل، کسی ایک کا ایکشن جو ہے وہ ریلیونٹ فیکٹ بن جائے گا ان سب کے خلاف. ٹھیک ہے. اس میں سے کسی ایک کے ایکشن کے بارے میں اگر ایک فیکٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب کسی کا ویپن خریدنا، تو وہ سب کے خلاف کیا بن جائیں گے؟ ایک ریلیونٹ فیکٹ بن جائے گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے آرٹیکل نمبر 23 آف قانون شہادت آرڈر کے ایسے فیکٹس جو کہ ایک کے بارے میں ہیں اور یہاں پر کنسپریسی ہے، بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں، تو ان سب کے خلاف وہ ایز اے ریلیونٹ فیکٹ کام کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر آگے آرٹیکل ہے آرٹیکل نمبر 24. آرٹیکل 24 آف قانون شہادت آرڈر. آرٹیکل 24 آف قانون شہادت آرڈر کیا بتاتا ہے؟ آرٹیکل 24 کہتا ہے کہ when fact not otherwise relevant become relevant. کہ وہ فیکٹ، ٹھیک ہے، کہ وہ فیکٹ جو کہ پہلے کیا ہے؟ irrelevant ہے، لیکن بعد میں وہ کیا کنورٹ ہو جاتے ہیں؟ ریلیونٹ ہے. تو وہ فیکٹ کون سے ہے؟ ان کی کریکٹرسٹک کیا ہوگی؟ نمبر فرسٹ کریکٹرسٹک یہ ہے کہ if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. ٹھیک ہے. جو کہ انکنسسٹنٹ ہو کس سے؟ یا تو فیکٹس ان ایشو سے یا جو ہمارے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. یوزولی اس کو آرٹیکل نمبر 24 کا جو سب سیکشن 1 جس میں یہ ایکسپلینیشن کی گئی ہے، اس کو پری آف ایلیبائی کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پری آف ایلیبائی کے طور پر. ٹھیک ہے. تو ایسے فیکٹ جو کہ انکنسسٹنٹ ہے اس سے، فیکٹ آف فیکٹ ان ایشو یا ریلیونٹ فیکٹ، یہ کیا کہلائیں گے؟ یا پھر irrelevant فیکٹ تو ہے لیکن یہ تب کیا بن جاتے ہیں؟ ریلیونٹ فیکٹ بن جاتے ہیں. اب یہ فیکٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا درست ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، لیکن یہ irrelevant ہے تو بعد میں یہ ریلیونٹ کنورٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ if by themselves or in connection with other fact they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable. ٹھیک ہے. ایسے irrelevant فیکٹ کا موجود ہونا جو کہ ریلیونٹ فیکٹ کی پروبیبلٹی یا نان پروبیبلٹی پر کوشچن ارائز کرے. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز میں نے بتایا تھا کہ سی نے مرڈر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور مرڈر ہوا ہے 2 بجے. ٹھیک ہے. 2 بجے مرڈر ہوا ہے. لیٹ سپوز دوسرا آ کے بتاتا ہے کہ سی کو 4 بجے میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو آیا سی وہاں پر کرائم کے ٹائم پر موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ تو اس کے موجود ہونے اور نہ ہونے پر ایک کویشچن ارائز ہو گیا. تو اس وجہ سے یہ irrelevant فیکٹ کس کو کنورٹ ہو گیا؟ ریلیونٹ فیکٹ کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آرٹیکل نمبر 25 آف قانون شہادت آرڈر ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ آرٹیکل 25 کیا ہے. ٹھیک ہے.
یہ بالکل آسان ہے, آپ اس کو خود بھی سمجھیں گے, لیکن جب آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ جائے تو ریڈنگ آپ اس کو خود کر سکیں گے. ٹھیک ہے, آرٹیکل 25 کیا بتاتا ہے ہمیں؟ آرٹیکل 25 جو ہے ان سوٹ فار ڈیمیجز فیکٹ انٹینڈنگ ٹو انیبل کورٹ ٹو ڈیٹرمائن اماؤنٹس آر ریلیونٹ. ٹھیک ہے, ایک سوٹ ہے, اس میں عدالت جو ہے اور ڈیمیجز کمپنسیشن کے طور پر ڈیمیجز الاٹ کرتی ہے, لیکن اس ڈیمیجز کو پیرامیٹر اس کو جاننا کہ کتنے ڈیمیجز ان کو دیے جائے. اگر اس کے لیے کچھ فیکٹس, لیٹ سپوز اس کا جو ایکٹ تھا وہ بہت ہارڈن ایکٹ تھا, ٹھیک ہے, وہ ہارڈن کرمنل کا, اس نے جو یہ زیادتی کی ہے یا جو یہ اوفینس کمٹ کیا بہت بے رحمی سے بے دردی سے کیا ہے, تو لہٰذا ڈیمیجز کے لیے اگر کوئی فیکٹ کنسیڈر کرتا ہے عدالت کے لیے, تو عدالت کے لیے ایسے فیکٹس کیا ہو جاتے ہیں؟ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے فیکٹس بھی ریلیونٹ ہے عدالت کے لیے, جس کے اوپر وہ کیا کریں, ڈیمیجز کو پیرامیٹر سے یا اس کو میجر کریں کہ اس کے کتنے ڈیمیجز, کتنے کمپنسیشن اس بندے کو دیا جائے گا. اچھا, یہ آرٹیکل نمبر 25 آف قانون شہادت آرڈر ہے. آرٹیکل نمبر 26 کی طرف بڑھتے ہیں, وہ بھی کافی آسان ہے کہ فیکٹس ریلیونٹ وین رائٹ اور کسٹم ان کوسچن. لیٹ سپوز عدالت کے پاس ایک سیناریو ایسی آ گئی ہے, ایک کوشچن آ گیا ہے انہیریٹنس کا. ٹھیک ہے, انہیریٹنس کا کہ آیا یہ فلاں جو چائلڈ ہے وہ وراثت کا حقدار ہے یا نہیں, یا اس پراپرٹی میں اس کا کچھ حصہ ہے یا نہیں. تو اس پراپرٹی کے حوالے سے اگر کچھ پہلے کچھ ہمارے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور ان ڈاکومنٹس کو ایک فیکٹ کے طور پر عدالت پرزیوم کرتی ہے, تو ایسے فیکٹس عدالت کے لیے کیا ہو جاتے ہیں, اس کے خلاف اس کے بیس پر عدالت ایویڈنس کو ریکارڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ فیکٹ کیا بن جاتے ہیں ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس ایک ریلیونٹ فیکٹ کے طور پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آرٹیکل نمبر 27 میں یہ بتایا گیا ہے ایک بزنس کے حوالے سے, میرے خیال سے ہاں, آرٹیکل نمبر 27 میں فیکٹ شوئنگ ایگزسٹنگ آف اسٹیٹ آف مائنڈ اور باڈی فیلنگس, نہیں سوری یہ نہیں, ہاں, فیکٹ شوئنگ ایگزسٹنگ آف اسٹیٹ آف مائنڈ اور باڈی فیلنگس. ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو پیچھے ایک کنسیپٹ بتایا موٹو. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ کو وہاں پر بتایا ہے, اس طرح آرٹیکل نمبر 27 آف قانونی شہادت آرڈر میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ موٹو جو ہے یا جو پریپریشن ہے یہ کیا بن سکتی ہے, یہ ایک ریلیونٹ فیکٹ آپ کی کنسیڈر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ یا آپ کا جو انٹینشن ہے یا ٹورڈز کسی کے بیڈ فیلنگس ہے, یہ چیزیں اگر عدالت کنسیڈر کرے گی ایک کیس میں, اور اس کے بیس پر عدالت جو ہے ایک فیصلہ وغیرہ سناتی ہے یا پھر ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ کرتی ہے, تو عدالت کے لیے ایسے جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, انٹینشن ہے, بیڈ فیلنگز ہے, یا ان کے لیے عدالت کے لیے ریلیونٹ فیکٹس بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بار یہ آرٹیکل نمبر 27 آف قانونی شہادت آرڈر میں بتایا گیا ہے. قانونی شہادت آرڈر آرٹیکل نمبر 28 اور 29 کو ہم ایک ساتھ ریڈ کریں گے. 29 اور 29 اور قانونی شہادت آرڈر. ٹھیک ہے, اچھا, قانونی شہادت آرڈر کا آرٹیکل نمبر 28, fact bearing on question whether it was accidental or intentional. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لیٹ سپوز ایک کمپنی ہے اور یہ ہے انشورنس. ٹھیک ہے, یوزولی یہ کمپنیز آپ کے نقصان کے موقع پر آپ کو کمپنسیشن دیتی ہے. ٹھیک ہے, اے ہے, لیٹ سپوز اس نے کسی گھر کو توڑ دیا. ٹھیک ہے, اور اس کا ریزن کیا بتاتا ہے کہ وہ ارتھ ہے. ٹھیک ہے, کہ قدرتی آفات کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ گیا ہے. پھر دوسرے گھر کو, تیسرے گھر کو, چوتھے گھر کو. ٹھیک ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے انشورنس کمپنی, اور انشورنس کمپنی اس کو کمپنسیشن دینے سے انکار کرتی ہے. عدالت میں جاتی ہے انشورنس کمپنی, یہ کلیم کرتی ہے عدالت کے سامنے کہ پہلے بھی یہ بندہ اس طرح کے ایکٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہ دوبارہ انشورنس کمپنی مجھ سے کیا کرتا ہے, اویئر کرنا چاہتا ہے کہ مجھے دوبارہ انشورنس یا کمپنسیشن دے دیا جائے. تو یہاں پر عدالت کے لیے یہ فکس جو ہے, یہ جو پہلے پریویس فکس ہے, یہ عدالت کے لیے کیا بن جاتے ہیں, عدالت کے لیے یہ فکس ریلیونٹ بن جاتے ہیں کہ وہ اس کے بہاف پر آگے جو ہے آگے فکس, اس کے لیے تمام کے تمام فکس کیا بن جاتے ہیں,
یہ تمام فیکٹس یہ اس کے لیے ریلیونٹ بن جاتا ہے اور اس کے جہاں پر وہ ڈگری یا اس ریلیونٹ فیکٹ جو کہ پہلے ارریلیونٹ ہے یہ ریلیونٹ فیکٹ کے جہاں پر وہ اس کے ایویڈنس وغیرہ کو کیا کر سکتا ہے ریکارڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایگزسٹنس آف کورس آف بزنس وین ریلیونٹ. اس طرح اگر کسی کے بزنس کے حوالے سے کوشچن ارائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کوشچن بزنس کے کسی اور نیچر کے بارے میں ہے لیکن اس کا ایگزسٹنس ہے اس کے جو پاسٹ ٹرانزیکشنز وغیرہ ہیں پاسٹ ٹرانزیکشن ایگزسٹنس یہ والے فیکٹس جو ہے عدالت کے سامنے اگر اس سے علاوہ کوئی مسئلہ عدالت کے سامنے آتا ہے تو ان فیکٹس کو بیس بنا کر یہ فیکٹ عدالت کے لیے کیا بن جاتے ہیں ریلیونٹ فیکٹ بن جاتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا آج کے لیکچر میں ہم نے اگر ہم سم اپ کریں تو ویری سمپلی ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ عدالت کن کن ایویڈنس کو ریکارڈ کر سکتی ہے جو فیکٹ ایشو کے بیس پر ہو اور ریلیونٹ فیکٹ کے بیس پر. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ کب عدالت کے پاس جو ہے ارریلیونٹ فیکٹ ریلیونٹ بن جاتی ہے اور وہ اس کے بنا پر اس کے بیس پر کیا کر سکتی ہے ایک ایویڈنس کو ریکارڈ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف پیرڈ ہم نے پڑھا ارریلیونٹ فیکٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ریلیونٹ فیکٹ کے اوپر عدالت جو ہے کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے رہی. ہاں اکولر ایویڈنس کی جو کوربریشن ہوتی ہے تصدیق ہوتی ہے اس کے بارے میں پھر عدالت جو کیا کرتی ہے تصدیق کرتی ہے پھر جا کے اس کو ایکیوز کو کیا ملتی ہے سزا کی پنشمنٹ ملتی ہے. اس طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو فیکٹ ایشو کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس فیکٹس ہیں وہ کیا ہے سرو کرتے ہیں اس سبسٹانشیل ایویڈنس سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آرٹیکل نمبر 8 سے لے کے 29 تک. آخر والے آرٹیکل کافی بھی آسان ہے اور انشاءاللہ کل ہم کنفیشن اور ایڈمیشن کے بارے میں کلاس لیں گے. ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں ملیں گے. ٹھیک ہے. السلام.